بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ ٹپالوجیز کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، بہت ساری ٹپالوجیز جیسے کہ ہم نے ہائبرڈ ٹپالوجی، ٹری ٹپالوجی، میش ٹپالوجی، رنگ ٹپالوجی، ہر ایک ٹپالوجی کو ہم نے بہت ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، ان کا سٹرکچر، ان کی ورکنگ، ان کا لے آؤٹ، کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں، ان کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز، ہر ایک ٹپالوجی کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ نیکسٹ اسی ریلیونٹ ہی ہمارا ٹاپک ہے جو کہ ہے اسکیلیبلٹی اینڈ ریلائبلٹی آف نیٹ ورک ٹپالوجیز۔ اسکیلیبلٹی یا ریلائبلٹی کو پہلے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہوتی کیا ہے۔ اسکیلیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایکسپینڈ کرنا اور کچھ اس طرح سے ایکسپینڈ کرنا کہ اس کی ورکنگ پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ جیسے سپوز اگر میں کہتی ہوں کہ کوئی چیز اسکیلیبل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کی ورکنگ کو ایکسپینڈ کر دوں تو بھی وہ ایفیشینٹلی ورک کرتی رہے۔ چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ اسکیلیبل کس طرح سے ہوتی ہے چیز۔ سپوز میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے محلے میں ایک کوئی شاپ بنائی ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اس محلے میں موجود جو بھی لوگ ہیں وہ میری شاپ سے فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں، آ کے وہاں کے لوگ میرے کسٹمر بن سکتے ہیں، آ کے مجھ سے چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو اب جو میری شاپ کی رینج ہے وہ میرا محلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں کیا کرتی ہوں، اپنی شاپ کو کسی محلے کے بجائے کسی بازار میں اوپن کر لیتی ہوں، تو وہ محلہ نہیں، پورے کا پورا سٹی میری شاپ سے فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں اسی شاپ کی پروڈکٹس کو کسی ویب سائٹ پہ، کسی بھی آن لائن اسٹور پہ اپلوڈ کر دیتی ہوں، تو اب کیا ہوگا، پوری کنٹری یا جہاں پہ بھی اس اسٹور کو دیکھا جا رہا ہے وہ لوگ اسے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنی شاپ کی ورکنگ کو ایکسپینڈ کیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ایکسپینڈ ہونے پہ بھی ٹھیک سے کام کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں یہ اسکیلیبل ہے، لیکن ایکسپینڈ کرنے پہ اس کی ورکنگ رک جاتی ہے، لوگ اسے خریدتے نہیں ہیں، میرے اپنے محلے کے لوگ بھی اس کے پاس اب نہیں آ پا رہے، اور وہ میں نے شہر میں اوپن کیا تو شہر کے لوگ بھی میرے شاپ پہ نہیں آ رہے، تو اب میں کہوں گی کہ یہ اسکیلیبل نہیں ہے۔ ریلائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ ریلائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ورکنگ افیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو آ گیا، اس میں کوئی ایرر آ گیا تو بھی وہ پراپرلی کام کرے، یا پہلی بات تو اس میں ایررز زیادہ آئیں نہیں، یعنی اس کی ورکنگ ڈسٹرب ہونے کے کم سے کم چانسز ہوں، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ چیز ریلائبل ہے۔ ہم نے ٹپالوجیز تو ساری پڑھی ہیں، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ٹپالوجی کس طرح سے اسکیلیبل ہے بھی صحیح یا نہیں، ریلائبل ہے بھی صحیح یا نہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم ہر ایک ٹپالوجی پہ اسکیلیبلٹی اور ریلائبلٹی پہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے اسٹارٹ ٹپالوجی۔ یاد ہے نا اسٹارٹ ٹپالوجی کون سی ٹپالوجی تھی؟ جس میں ایک سینٹرل ڈیوائس ہوتی ہے اور اس سینٹرل ڈیوائس کے ساتھ بہت سارے کمپیوٹرز کنیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی سینٹرل ڈیوائس جسے ہب یا سوئچ کہا جاتا ہے وہی رسپانسیبل ہوتی ہے کمیونیکیشن کے لیے۔ اسکیلیبلٹی کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس زیادہ اسکیلیبل ہے کیونکہ اسے ایکسپینڈ کرنا بہت ہی ایزی ہے۔ ہمارے پاس اس ڈیوائس کے اوپر، ہب کے اوپر پورٹس ہوتے ہیں، جیسے موبائل کے اوپر پورٹس ہوتے ہیں، چارجنگ کا پورٹ، اسی طرح سے ہمارے ہب کے اوپر بھی پورٹ ہیں۔ آپ نے کسی بھی کمپیوٹر کو، فار ایگزامپل ایک آفس میں 10 امپلائیز تھے، ایک نیا 11واں امپلائی آیا اور اس کو بھی ہم نے سسٹم دیا اور اسے بھی ہم اپنے نیٹ ورک میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، تو جسٹ ایک وائر کو ہم اس پورٹ میں اٹیچ کر دیں گے اور وہ سسٹم بھی میرے نیٹ ورک کا حصہ بن گیا، یعنی آسانی سے ہم نے ایکسپینڈ کر لیا، آسانی سے ہم اس میں سسٹمز کو ایڈ کر سکتے ہیں اور نیٹ ورک کی پرفارمنس پہ کوئی افیکٹ بھی نہیں پڑے گا، وہ نارملی کام کرتا رہے گا۔ تو اس لیے ہم سے کہیں گے کہ ہاں اسٹارٹ ٹپالوجی کیا ہے، اسکیلیبل ہے۔ ریلائبلٹی کی بات کریں تو ریلائبل بھی ہے۔ ریلائبل کس طرح سے ہے کہ سپوز کوئی ایک کمپیوٹر، ٹھیک ہے، خراب ہو جاتا ہے یا اس کمپیوٹر کے ساتھ لگی وائر خراب ہو جاتی ہے، تو صرف وہ کمپیوٹر اس نیٹ ورک سے نکل جائے گا، لیکن باقی سارے کے سارے نیٹ ورک پہ کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ وہ سارا نیٹ ورک ایک دوسرے سے ویسی ہی کمیونیکیشن کرتا رہے گا جیسی کمیونیکیشن ہو رہی تھی۔
फ़र्क सिर्फ ये पड़ा कि वो कंप्यूटर अब इसका हिस्सा नहीं है जो जिसके अंदर कोई इशू या एरर था, या जिसकी वायर डिस्कनेक्ट हो गई या जिसकी वायर में कोई मसला था। बाकी नेटवर्क एज इट इज़ काम करता रहेगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये रिलायबल भी है। तो स्टार टोपोलॉजी स्केलेबल भी है और रिलायबल भी है। इसी तरह से अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें तो बस टोपोलॉजी की अगर स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी की बात करें तो बस टोपोलॉजी स्केलेबल है, बस टोपोलॉजी स्केलेबल नहीं है। अच्छा, अब इसका रीज़न क्या है? बस टोपोलॉजी की वर्किंग याद है, एक सेंट्रल केबल होती है, ठीक है, और उस सेंट्रल केबल के साथ कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, और इसमें जब कोई एक कंप्यूटर डाटा सेंड करता है, आपको याद होगा मैंने कहा था कि वो डाटा पूरी वायर में गुजरता है, और उस दौरान जो जो कंप्यूटर उसके आगे आता जाता है उन सब को जाके चेक करता है कि मेरा रिसीवर ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। सपोज़ मेरी बस टोपोलॉजी में 10 कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर नंबर 1 ने कंप्यूटर नंबर 7 को डाटा सेंड करना है, तो 1 का डाटा 2 पे भी जाके चेक होगा, 3 पे भी होगा, 4 पे भी होगा, 5 पे भी होगा, 6 पे भी होगा, 7 पे भी होगा, 7 पे रिसीव हो जाएगा। तो हर एक कंप्यूटर पे जाके उसने चेक लाजमी होना होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही बस टोपोलॉजी जो मैं अभी कह रही हूँ कि उसमें 10 कंप्यूटर्स थे, तो वो एक कंप्यूटर सेंड करने वाला था, बाकी 9 कंप्यूटर्स पे वो पैकेट चेक हो रहा है। अब मैंने अपनी बस टोपोलॉजी को एक्सपेंड किया, मैंने 10 के बजाय 20 कंप्यूटर्स अटैच कर दिए। तो अगर पहले सपोज़ हमारा पैकेट एक पे जाके चेक हो रहा था, 9 कंप्यूटर्स पे चेक हो रहा था, तो अब 19 कंप्यूटर्स पे उसने चेक होना है। तो इसका मतलब क्या है? साफ ज़ाहिर है कि इसे एक्सपेंड करने से स्पीड क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, स्लो हो रही है। और स्केलेबिलिटी की डेफिनेशन तो मैंने आपको भी बताई है कि एक्सपेंड करने पे भी फ़र्क ना पड़े। इसमें तो फ़र्क पड़ रहा है, स्पीड स्लो हो गई है, तो इसका मतलब ये स्केलेबल नहीं है। इसी तरह से इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबल भी इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेंट्रल केबल में कोई इशू आ जाता है तो हमारा पूरे का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, फिर इसी तरह से हमारे पास है स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी भी आपको याद होगा, सिस्टम्स होते हैं और उनके साथ 1 या 2 वायर्स होती हैं। अगर हर 2 सिस्टम्स के दरमियान में एक वायर है तो इसका मतलब है डाटा पैकेट एक ही डायरेक्शन में सेंड हो सकते हैं। लेकिन अगर 2 सिस्टम्स के दरमियान में 2 वायर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कम्युनिकेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से हो सकती हैं। मोस्टली रिंग टोपोलॉजीज़ को आजकल 2 वायर्स के साथ बनाया जाता है ताकि हमारी कम्युनिकेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस में चले। जहाँ से उसे कंप्यूटर अपना नज़दीक पड़े उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिसीवर को ढूंढता हुआ पैकेट को पहुँचा दे। तो रिंग टोपोलॉजी की वर्किंग तो हमने रिमाइंड कर ली कि किस किस तरह से होती है। अच्छा, अब स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, स्केलेबल है। इसमें हम डिवाइसेस को आसानी से ऐड कर लेते हैं और हमारे नेटवर्क पे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि कंप्यूटर्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लेकिन जैसे बस में था कि स्पीड ही बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, इसमें स्पीड पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 2 पाथ्स हैं, तो वो किसी न किसी पाथ से उससे नज़दीक पड़ ही जाएगा रिसीवर और डाटा रिसीवर तक पहुंच जाएगा। रिलायबल भी ये है, क्यों? क्योंकि हमारे पास हर एक कंप्यूटर यानी 2 कंप्यूटर्स के दरम्यान में 2 वायर्स हैं, तो कोई एक वायर काम करना छोड़ भी जाती है तो दूसरी वायर के थ्रू कम्युनिकेशन फिर भी पॉसिबल रहती है। जैसे सपोज़ अगर कंप्यूटर हमारे रिंग टोपोलॉजी में 6 कंप्यूटर्स हैं, 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से और 5 6 से और 6 दोबारा 1 से कनेक्ट है। अब कम्युनिकेशन किस तरह से होना चाह रही है? सपोज़ कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 6 को डाटा भेजना चाह रहा है, ठीक है। 2 तरीके हैं, या तो वो 1 डायरेक्टली 6 के साथ कनेक्ट है, भेज दे, या वो 1 से 2, 2 से 3, 4 5 और 6 करता हुआ 6 तक चला जाए। सपोज़ करते हैं किसी वजह से 1 से 6 वाला डायरेक्ट लिंक ख़राब हुआ पड़ा है, तो क्या कम्युनिकेशन नहीं होगी?
پھر بھی ہوگی، ہمارے پاس دوسرا پاتھ بھی تو ہے، تو اس لیے ہم اسے ریلائبل کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے پاس دو پاتھس ہوتے ہیں، کوئی ایک پاتھ بھی ہمارے پاس کام کر جائے تو یعنی کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ہے میش ٹپالوجی۔ میش ٹپالوجی کی اسکیلیبلٹی ہائی اسکیلیبلٹی ہے، کمپیوٹر کو ایڈ کرتے ہیں اور کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ 2 کمپیوٹرز ہیں تو وہ بھی ڈائریکٹلی کنیکٹ ہیں، 4 کمپیوٹرز ہیں تو وہ بھی ڈائریکٹلی کنیکٹ ہیں، 8 کمپیوٹرز ہیں، 10 یا ایون 50 کمپیوٹرز ہیں تو وہ بھی ڈائریکٹلی کنیکٹ ہیں، وہی اپنا ڈائریکٹ لنک ڈائریکٹ پاتھ ہی فالو کریں گے اور ڈیٹا کو سینڈ یا ریسیو کر لیں گے، کمیونیکیشن ہوتی رہے گی۔ تو کیونکہ ہر کمپیوٹر ڈائریکٹلی کنیکٹ ہے، درمیان میں کوئی اور کمپیوٹرز کا ایڈ اپ ہونا شامل ہو جاتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اسکیلیبلٹی کی وجہ سے اسپیڈ افیکٹ ہو رہی ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ اس میں ہر ایک کمپیوٹر دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ ہائیلی اسکیلیبل ہے۔ اس میں کمپیوٹرز کو ایڈ کرنے سے پرفارمنس پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، چاہے 2 کمپیوٹرز ہیں تو وہ بھی ڈائریکٹلی کنیکٹ ہیں، 10 ہیں تو وہ بھی ہر کمپیوٹر دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہے، ملٹیپل پاتھس ہیں تو وہ چاہے 2 ہیں چاہے 4 ہیں یا 10 ہیں، جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں ملٹیپل پاتھس سب میں موجود ہیں، تو اس لیے یہ کیا ہے، یہ اسکیلیبل ہے۔ ریلائبلٹی کی بات کریں تو ہائیلی ریلائبل ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ساری ٹپالوجیز میں زیادہ ریلائبل یہی ہوتا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ ملٹیپل پاتھس ہوتے ہیں کہ کوئی ایک افیکٹ کر بھی جائے تو اتنے دوسرے پاتھس موجود ہیں کہ پھر بھی ڈیٹا آسانی سے ٹریول کر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ہائبرڈ ٹپالوجی۔ ہائبرڈ ٹپالوجی کی اسکیلیبلٹی یا ریلائبلٹی کی بات کریں تو اسکیلیبل ہمارے پاس ہے، ریلائبل بھی ہمارے پاس ہے، لیکن اس پہ ہم زیادہ ڈیٹیل یا 100% شورٹی کے ساتھ اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ ہائبرڈ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کوئی بھی ٹپالوجیز کا کمبینیشن ہو سکتا ہے، تو وہ ٹپالوجیز کون سی ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر میں وہ ٹپالوجیز کو کمبائن کر رہی ہوں جو انڈیویجولی اسکیلیبل ہیں تو انہیں کمبائن کر کے بھی ہماری ہائبرڈ ٹپالوجی اسکیلیبل ہی رہے گی، لیکن اگر میں نے کوئی ایسی ٹپالوجیز کو کمبائن کر کے ہائبرڈ ٹپالوجی بنائی ہے جو انڈیویجولی اسکیلیبل نہیں ہے تو آف کورس ہمارے پاس ہائبرڈ ٹپالوجی بھی زیادہ اسکیلیبل نہیں ہوگی، لیکن ہم ہائبرڈ ٹپالوجی بناتے ہی اسکیلیبل ٹپالوجیز کو کمبائن کر کے ہیں تاکہ ہماری کمیونیکیشن آسانی سے ہوتی رہے، چاہے ہماری ورکنگ ایکسپینڈ بھی ہو رہی ہے، نمبر آف کمپیوٹرز بڑھ بھی رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اس پوائنٹ آف ویو سے بتایا گیا ہے کہ یہ اسکیلیبل ہے۔ اسی طرح سے ریلائبل بھی، یہ سیم وہی ریزنس، ریلائبل بھی ہے، آف کورس ہم ایسی ٹپالوجیز کو کمبائن کر رہے ہیں جو ریلائبل ہیں تو اوورآل ہائبرڈ ٹپالوجی بھی کیا ہوگی، ریلائبل ہوگی۔ تو ہم نے ہر ایک ٹپالوجی کی اسکیلیبلٹی اور ریلائبلٹی کو دیکھا، یہاں پہ ہم نے ان کو ریزننگ کے ساتھ فائنڈ کیا کہ کیا ریزن ہے، کیوں اسکیلیبل ہے، کیوں اسکیلیبل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کوشچن آ جاتا ہے ریزننگ کے ساتھ کہ کیوں آپ کی سپوز آپ کو کہا جاتا ہے کہ کیوں آپ کی بس ٹپالوجی اسکیلیبل نہیں ہے، تو آپ کو ریزن پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ایکچولی اس کا ریزن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے 1 by 1 ہر ایک کی اسکیلیبلٹی ریلائبلٹی کو یہاں پہ ڈسکس کیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔